دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن خداداد نے جوانی میں جو نخار حاصل کیا اس نے ساری دنیا کو دیوانہ بنا دیا۔ حسن یوسف کا جس پر سب سے زیادہ اثر پڑا وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی۔ آخرکار ایک دن اس نے انہیں ایک مضبوط کمرے میں بند کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام جو معصوم تھے اس جگہ سے جان بچا کر بھاگے۔ اس نے پیچھا کیا، آخرکار ان کا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا اور پھٹ گیا۔ آخری دروازہ کھولا تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کو اپنی صفائی میں پیش کیا۔ اس نے گواہی دی۔ عزیز مصر مطمئن ہوا۔ زلیخا نے خفت مٹانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دینے کا مشورہ دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو گئے۔ عورتوں نے چرچا کیا۔ زلیخا نے دعوت میں بلا کر یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزار دیا۔ سب نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ عورتوں نے زلیخا کو معذور سمجھ کر یوسف علیہ السلام سے سفارش کی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، خدایا اس مصیبت سے بچا، مجھے اس سے قید زیادہ پسند ہے۔ آخرکار دوبارہ قید میں بھیج دیے گئے۔ آپ وہاں یاد خدا کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور لوگوں کے خواب کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ اتفاقاً 2 قیدی آئے جو سازش کے الزام میں مقید ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے تعبیر دی اور وہی ہوا جو انہوں نے بتایا تھا۔ نتیجہ میں ایک چھوٹ گیا اور دوسرا دار پر چڑھ گیا۔ پھر آپ قید سے باہر آئے، آپ کو سلطنت ملی اور آپ نے زلیخا کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر قحط پڑا اور آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی غلہ دیا، حالانکہ انہی لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور کنویں میں ڈالا تھا۔ پھر تھوڑے عرصہ کے بعد آپ کا کرتا مصر سے بھیجا گیا اور آپ کے والد جو روتے روتے نابینا ہو گئے تھے آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ پھر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مابین خط و کتابت ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ اولاد سمیت 72 افراد تھے۔ باپ بیٹے میں ملاقات ہوئی، گلے مل کر بے انتہا روئے۔ باپ نے اپنا خلیفہ ان کو بنا دیا، پھر وہ خود فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مبعوث با نبوت ہوئے۔ پھر مصر وغیرہ میں تبلیغ دین کرتے تھے۔ اسی دوران میں پیغام اجل آ گیا اور آپ وفات پا گئے۔ زلیخا نے بھی اسی دن دم دے دیا اور دونوں سپرد خاک کر دیے گئے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن اور جوانی کے حالات و واقعات اور آپ بیتی، جسے میں نے مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ داستان ایسی نہیں ہے جو مختصر الفاظ میں بیان کی جائے اور بیان کا مقصد پورا ہو جائے، یعنی آپ بیتی سے واقفیت حاصل ہو جائے اور وہ باتیں معلوم ہو جائیں جن کے لیے قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔